عورتوں کو برتنوں کو دھونے دھلوانے میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہوتا، کئی مرتبہ سستی کر جاتی ہے، کھانا بناتی تو ہے، ساتھ گانے لگے ہوتے ہیں، کھانے بنا رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سن رہی ہوتی ہے۔ اب سوچئے، اس کھانے میں برکت کی بجائے ظلمت آئیں گی تو پھر اس کا اثر آپ کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ میاں بے دین بنا تو مصیبت آپ کی، اولاد بے دین بنی تو مصیبت آپ کی۔ تو جب دونوں طرف سے مصیبت آپ ہی کے سر آنی ہے تو کیوں نہ آپ ان کو کھانا ہی وہ کھلوائے جس کی وجہ سے ان کے دل میں نیکی کا شوق آ جائے۔ ایک نکتہ اور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا بنانے لگیں تو کھانے میں مہمان کی نیت بھی ضرور کر لیا کریں کہ میں گھر والوں کا بھی کھانا بنا رہی ہوں اور میں ایک آدھ مہمان کے لیے یا 2 مہمانوں کے لیے بھی نیت کر رہی ہوں۔ اگر مہمان آ جائے تو میرا کھانا اتنا ہو کہ میں مہمان کو بھی پیش کر سکوں، بھلے کوئی مہمان نہ آئے۔ روزانہ کھانے میں مہمان کی نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈال لیجیے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں کہ یہ بھی کل کر لوں گی، یہ بھی کل کر لوں گی۔ کل کرتے اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو دیکھیے، وہ اپنا کام خود سمیٹتی تھی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر گھٹے پڑ گئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کا کام خود کرتی تھی۔ سیدہ آسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے کام خود کرتی تھی۔ جس طرح مرد مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرتے تو آپ سمجھتی ہے کہ اس کو اجر مل رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اجر اس وقت ملتا ہے جب آپ گھر کے کام کاج کو سمیٹ رہی ہوتی ہے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ہر وقت مسجد میں نوافل میں مصروف رہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے میرے کاروبار کو سنبھال لیا ہے اور میری روزی کا ذمہ لے لیا ہے، مجھے عبادت کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تیرا بھائی بڑا عقل مند ہے کہ تیری ساری عبادت کا اجر تیرے بھائی کو بھی ملے گا اور تیرا بھائی تجھ سے افضل کام میں لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصلی پہ ہی فقط عبادت نہیں ہوتی، بلکہ عورت جو گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے، سب کچھ اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ گھر میں کام کو عورتیں عبادت سمجھ کر نہیں، مصیبت سمجھ کر کرتی ہیں۔ چنانچہ ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کوئی کام کرنے والی مل جائے کہ میں صرف بتاؤں اور وہ آگے سے کام کرے۔ اب بتا کے کام کروا لیا تو جو جسم نے کام کرنے کی مشقت اٹھانی تھی اور اس پر آپ کے نام اعمال میں اجر لکھا جانا تھا، وہ اجر تو نہیں لکھا جائے گا۔ آپ کے درجے پھر کیسے اللہ کے ہاں بڑھیں گے؟ اس لیے گھر کے کام میں پسینہ بہانا، مشقت اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی عبادت کا اجر پانا۔ اس لیے عورت گھر کے کاموں کو خوشی سے قبول کرے اور اپنے دل میں یہ سوچے کہ ان کاموں کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو گھر کے کام کاج خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ کام سمٹیں گے اور اجر ملے گا، اور دوسری بات کہ اپنی صحت بھی ٹھیک رہیں گی۔ چنانچہ آج گھر کے کام کاج کرنے کی عادت نہیں، اس لیے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، ذرا سا
بس کچھ بات سوچتی ہوں تو سر میں درد ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہے